السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عید کے بعد پروگرام تو عید پہ کافی امپورٹنٹ تھے، لیکن آپ شاید لوگ دیکھ نہیں سکے، وہ پروگرام سارے دیکھنے والے ہیں۔ 6 پروگرام ہیں اور بہت زبردست پروگرام تھے۔ عید پہ مختلف جرنلسٹ کے ساتھ، ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، اینکر حضرات کے ساتھ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں پروگرام۔ فرحان ملک کا کتنا کا رکھیں گے جیل کے اندر آپ؟ بلوچستان کے اندر بالآخر پشتین کے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف پہنچ گئی۔ واحد جماعت ہے جو بلوچیوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن بہت سی چیزوں پہ اختلاف اپنی جگہ ہوگا، چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کا ایک دن آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، 3 اپریل یاد ہوگا، 3 اپریل 2022 میں 10:30 بجے لاہور آ گیا ہوا تھا، اور 2 اپریل کی رات کو میں وزارت قانون میں موجود تھا۔ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، جنہوں نے تاریخ ساز کام کیا تھا، وہ اختلاف رہے گا لوگوں کا اس کے اوپر اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اختیارات میں آج بھی سمجھتا ہوں بالکل صحیح استعمال کیے تھے۔ اور میں وہ ماضی میں میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ میں میری ٹیم چلا سکے، میں نے سامنے رکھ لی ہے۔ یہ 27 مارچ 2022 6:42 کا ہے۔ عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی، تحریک اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ ہے، اس لیے قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے۔ 28 مارچ کو پیش ہوئی تھی، وگرنہ تحریک عدم اعتماد قانون کے خلاف اور اس میں سکم ہے، اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دے اور اسمبلی تحلیل۔ 3 اپریل کو یہی ہوا تھا، میں 27 مارچ کو کہہ رہا تھا یہ بات، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں بات 27 مارچ 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ آج 2025، 3 سال بعد ہم کھڑے ہیں اس جگہ پر آ کر۔ وہ بہت سے اختلاف رہیں گے آپ کے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن میں آج بھی طریقے ایسے تو نہیں ہے جس کا دل چاہے آئیں لوگ اکٹھے کریں، پیسے دیں اور آپ حکومتیں ٹاپل کر دیں۔ یہی تو روک رہے ہیں، یہی تو نیشنل اسمبلی کے جو قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں وہی تو پڑھنا ہے، آپ کو لیو دینی ہے۔ اور یہ میرا بڑا زبردست پوائنٹ ہے، جب میں بحث کر رہا تھا اس وقت نہیں کیا، لیکن جب 63A کا کیس آیا تب میں نے وہ بحث کیا، تو اس وقت جسٹس عمر عطا انتہال صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ پوائنٹ آپ نے اس وقت کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا جی اس وقت مجھے بولنے نہیں دیا گیا، اور یہ میرا پوائنٹ بڑا۔ پھر دیکھیں تحریک عدم اعتماد، آپ کو ریزننگ دینی ہے، چہرہ اچھا نہیں لگتا، شکل اچھی نہیں لگتی، اس طرح تو نہیں مسائل حل ہو سکتے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہی تو فرق ہے سارا، بنیادی طور پر جو رکھا تھا میں نے۔ اور قاسم سوری صاحب ہیرو ثابت ہوئے، بڑی تکلیف میں ہے، مشکلوں میں، اپنی جگہ ملک سے باہر ہے، لیکن کھڑے رہے، مقابلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا، اور بڑا پریشر تھا ان دنوں، بہت پریشر تھا، وہ پریشر بھی لیا انہوں نے۔ وزارت قانون میں ہم کافی دیر بیٹھے رہے، بڑی لمبی بات ہوئی، میرے ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے اس وقت، اور اس رات پیریڈ میں تھے، سحری کے وقت عمران ریاض موجود تھے، سلیم بریار صاحب موجود تھے، مسلم لیگ آپ سے تعلق ہے ان کا، ٹیلن نیوز کے مالک، بعد میں 365 چینل جو اب بن گیا ہے، جو بیچ دیا ہے وہ، اور اسی اگلے دن جو ہے میرا باقاعدہ 92 نیوز میں پروگرام تھا، وہاں میں نے یہ ساری باتیں کہی تھیں، میں نے آرٹیکل 5 کی اہمیت ساری بتائی تھی وہاں پر، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا۔ چلیں آپ باقی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ اور جو ٹویٹ میں نے کیا تھا وہ بیک گراؤنڈ پہ چل گیا، سائفر عمران خان نے اس وقت لہرایا تھا، لیڈر ہے بڑا، کیوں تھا پھر بات کریں گے اس کے اوپر۔ امریکہ نے پاکستانی برآمدات سننے میں آ رہا ہے کہ 29% ٹیرف لگا دیے، اور 2022 میں جب عمران خان کے دور میں پاکستان امریکہ کو برآمدات $6.1 ارب تھی، جو 2023 میں کم ہو کے $5 ارب آئے گی، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اور اگر 29% ٹیرف لگا تو عالمی منڈی میں مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہاں تو پہلے بجلی میں مہنگی ہے، گیس سے صنعتیں پریشان ہے، اور یہ ایک جوابی ٹیرف ہے جو کہ متعلقہ ممالک سے آدھا کر کے بھی لگایا گیا ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے اور ہم ان سے 29% چارج کریں گے۔ ان کو دیکھا جائے کہ آپریشن رجیم چینج کے بعد آنے والی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جتنا نقصان کرنا تھا وہ تو کر دیے، ان کی ریکوری مشکل نظر آتی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق امریکہ نے عالمی تجارتی جنگ شروع کر دی ہے،
اب امریکہ جو ہے ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے اور پاکستان کو تو کچھ نہیں سمجھتا نا. آپ نے چائنا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، لیکن ملا کیا آپ کو؟ آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو سوچیے کہ آج آپ کھڑے کہاں ہیں. سوچنے والی بات ہے آپ کی. اور انڈین سپریم کورٹ کے تمام ججز نے سپریم کورٹ کے اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ساتھ ظاہر کریں گے اور تمام تفصیلات کو انڈین سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا. مقبول اور اچھا فیصلہ. پاکستان میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز نے دکھانے کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے یہ سارا کچھ کیا، لیکن آج تک منی ٹریل نہیں وہ دے سکے. نہ اپنی بیوی کے حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو بڑے طاقتور ہیں، یہ کرپشن کریں، دو مرضی کریں، لوٹ مار کریں، ان کے خلاف بڑے بڑے ثبوت ہیں. نیب بھی خاموش، باقی ادارے بھی خاموش. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کئی ایسے ساسی تو ڈکلیئر نہیں ہوتے ہیں نا، جیسے جائیدادیں جو ہیں سرینا عیسیٰ اور زرینا کھوسو ماسٹر آرٹ اسپینش، ان کے نام پر خریدی ہوئی تاکہ پتہ ہی نہ چلے. یعنی زرینا عیسیٰ کے نام بھی نہیں تھی. یعنی یہ تو حقیقت ہے. اور اگر آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اپنی جگہ ہو جائے گا، لیکن یہاں نیب ججز کے خلاف کچھ نہیں کرتی. اب تو نیب ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. آپ نے نیب کو تو ویسے ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بہتری کرے، آسانی رکھے، لیکن آپ کو سمجھنا تو ہے. ٹھیک ہے نا کہ چیزیں کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہاں. ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے. عمران خان نے 24 مارچ لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق منگل کے ساتھ ساتھ جمعرات کی ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور انجم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. شبلی فراز کی جانب سے ایڈوکیٹ شاہین نے درخواست دی ہے. اور ویسے بھی یہ ایک ڈرامہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب تو اس کا فیصلہ اگر پڑھیں تو وہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے، سارا کچھ باندھ کے رکھ دیا. یعنی اس لارجر بینچ نے ایک ایسا آرڈر پاس کیا میری خود سمجھ تک سے باہر ہے. اب توہین عدالت کیسے لگے گی یہ دیکھنے والی بات ہے. کیا لارجر بینچ سنے گا؟ یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا بات کو. اب لارجر بینچ کب بیٹھے گا؟ مرضی کی بات ہے. ورنہ تو عام ہوتا ہے کہ عام درخواست دائر کرتے ہیں فوراً لگ جاتی ہے. اب لارجر بینچ تو یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ہم دیکھتا ہوں میں، اور سال ہو گئے ہیں وہ لارجر بینچ اہم کیسز کے حوالے سے نہیں بنے. جہاں مقاصد حاصل کر رہی ہوں وہاں فوراً بنتے ہیں اور وہ آتے لگتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے اور سنجیدہ لائے عمل کی ضرورت ہے بہرحال. اور علیمہ خان نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے جی، یہ اچھا قدم ہے، لیکن 26 ترمیم کے بعد ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس کی وقت رہ کے آ گئی ہے. عمران خان نے بذات خود اپنی رہائی کی خبر اپنی گزشتہ گفتگو میں دے دی اور ان کی رہائی کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں. کیسے بھی بنائے گئے وہ ناکام ہو گئے. جو کیسز بنائے ہیں وہ ملیاں میٹ ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے زمین بوس ہو چکے ہیں. اور باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آنے والے لوگ ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اور بہت سی ایک مذاکرہ خیز جو بات اب چلائی گئی ہے کہ وہاں وزیر اعظم عمران خان بننے جا رہے ہیں. اور اس چینل نے، آزاد چینل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات طے ہے اور $500 ملین میں سودا طے ہوا ہے. یعنی شرم آنی چاہیے. کیا پیکا نہیں لگے گا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک اور بڑی زبردست بات بتا دوں. اس سے کچھ دن قبل جو ہے نا مولانا نے کہا تھا پی ڈی ایم کے وقت ان میں لوگ تو اس کنٹینر میں آتے تھے تحریک، اور بات صحیح مولانا فضل الرحمان نے چلائی تھی، بندے تو وہ لے کر آتے تھے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ سکتے ہیں اچھا نہیں کر رہے. دونوں بھی سیاسی چال چلے نا، سیاست. اور الیکشن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا لوگوں نے ہر جگہ کہنا شروع کر دیا تھا وزیر اعظم چاہے جو بھی ہو پارٹی بنائے لیکن صدر مولانا فضل الرحمان کو. اور اب مولانا کے شکوے تو بجا ہے نا، سولو فلائی لینا چاہتے ہیں. اور ہمارے دوست امیر عباس اور ان کا مزاحمت کا ٹول سوشل میڈیا ہے اور پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. اپوزیشن کے درمیان ڈاکومنٹس تیار ہو رہا ہے جس میں مولانا ابھی نہیں ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ٹکر کا ڈاکومنٹس تیار ہو رہا ہے، یعنی جہاں بیٹھ کر پرنسپلی کچھ چیزیں آپس میں طے ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے، اب اگلی جو خبر ہے کہ وزیر اعظم علی بن گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کے بعد مذاکرات کے حوالے سے عمران خان سے منسوب بیانات فیڈ کیے جا رہے ہیں. ان بیانات کی حقیقت کے بارے میں خود عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، یا عمران خان سے ملاقات کے بعد کوئی تصدیق کر سکتا ہے. اپنا جیو نیوز جو ہے وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے.
اور نوبل پرائز کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں بہت سی ایسی کی ہیں کہ جس سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حالات جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ علی امین کنڈا پور متنازع شخصیت بنتے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور قمر محکن کے مطابق جو ہے 15 اکتوبر کو کارکنوں کو چھوڑ کر چائے چھوٹے کے لیے چھپ گئے اور بعد میں اپنی توصیات دیتے رہے۔ اور اشاد بھٹی بھی ایک جگہ پروگرام میں کہتا ہے کہ بگڑ کے دونوں جنم کھیلتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس بات سے، علی امین کنڈا پور چونکہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کو چلا رہے ہیں، رابطہ رہتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات اور یہ ساری بات عمران خان ہونے کی بات کر چکے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات ہوگی۔ ابھی تک تو دیکھیں بات نہیں ہو، کسی لیول پہ بات نہیں ہو رہی جو میری اطلاعات ہے۔ اللہ کرے یہ ساری بات سچ ثابت ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔